اہل لغت اور ادب پر شیطان کی چال بازیاں۔ ان میں سے بیشتر کو شیطان نے اس طرح اپنے دام فریب میں پھنسایا کہ انہیں علوم نحو اور زبان دانی کی گتھیاں سلجھانے میں مشغول کر دیا اور ان امور لازمہ سے دور رکھا جو ان پر فرض عین تھے، جیسے کہ ان عبادات کو جاننا پہچاننا جن کی معرفت و پہچان ان کے ذمہ لازم تھی، اور آداب نفوس اور اصلاح قلوب جن کا انہیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمام علوم میں سے افضل ترین علوم یعنی تفسیر قرآن، فہم حدیث اور تفقہ فی الدین سے ابلیس نے انہیں دور رکھا۔ انہوں نے اپنی پوری عمریں ایسے علوم میں لگا دیں جو مقصود بالذات نہیں تھے، بلکہ انہیں تو قرآن و حدیث کے فہم کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انسان نے ایک بات سمجھ لی ہے تو اسے اس کے علم کے مطابق عملی میدان میں پیش رفت کرے، کیونکہ عمل ہی کے لیے تو علم حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ ان ادبی اور نحوی گتھیاں سلجھانے والوں میں سے ایسے بھی پائیں گے جو ماسوائے چند باتوں کے شرعی آداب سے نابلد اور فقہی مبادیات سے ناآشنا ہی ہوں گے، جن کا ذاتی تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کی جانب التفات بھی نہیں ہوتا۔ باوجود اس علمی کوتاہ قامتی کے ان میں کبر و غرور اور فخر و نخوت پایا جاتا ہے۔ ابلیس نے انہیں یہ تخیل دے رکھا ہے کہ تم ہی علماء اسلام ہو، کیونکہ عربی گرامر اور الفاظ لغات بھی تو اسلامی علوم میں سے ہیں۔ انہی کی بدولت ہی تو قرآن عزیز کے معانی و مطالب سمجھے جا سکتے ہیں۔ قسمیہ بات ہے، ان مذکورہ علوم کو حاصل کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف نحو کی معرفت اتنی مقدار میں ہونی چاہیے جتنی اصلاح زبان کے لیے لازم ہے۔ تفسیر قرآن اور فہم حدیث کے لیے جتنی لغت کی معرفت ضروری ہے وہ تو مختصر سا معاملہ ہی ہے اور اتنا لازمی بھی ہے، اور جو اس بقدر حاجت سے زائد ہے اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس زائد اور فاضل چیز کے حصول ہی میں عمر دراز صرف کر دینی جبکہ اس سے اہم ترین چیز چھوٹ رہی ہو تو یہ طرز عمل غلط ہے، اور اس علم کو زیادہ نفع مند چیز اور رتبے میں زیادہ اعلیٰ شے یعنی حدیث اور فقہ پر ترجیح دینا تو دھوکہ کھانا ہے۔ اگر مذکورہ تمام چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عمر دراز ہوتی پھر تو بہت اچھی بات تھی، لیکن عمر تو انتہائی محدود اور قلیل ہے، لہذا اس میں اہم ترین اور افضل ترین چیز ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ لوگ جاہلیت کے اشعار پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہے اور ان اشعار نے انہیں حدیث و سیرت سے محروم رکھا، جس کا اثر ان کی طبیعتوں پر نمایاں ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے بہت ہی قلیل تعداد کو تقویٰ اور پرہیزگاری میں مشغول دیکھیں گے یا قابل طمع چیز پر نظر رکھنے والا پائیں گے۔ نحو کے زیادہ تر طالب حکمران اور سلاطین ہی ہوتے ہیں۔ نحو کے زیادہ تر طالب حکمران اور سلاطین ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ نحوی حضرات ان کے مال حرام سے کھاتے ہیں، جس طرح کہ ابو علی الفاسی سلطان عضد الدولہ وغیرہ کے زیر سایہ رہا ہے، اور یہ لوگ کسی چیز کو اپنی قلت فقہ اور کم علمی کے باعث جائز گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ ناجائز ہوتی ہے، جس طرح کہ ابو اسحاق ابراہیم بن سری الزجاج کی مشہور بات ہے۔ وہ خود کہتا ہے، میں قاسم بن عبداللہ کو ادب پڑھایا کرتا تھا اور میں اس سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر تو اپنے والد ماجد کے عہدہ تک پہنچ جائے اور وزارت کا قلمدان تجھے مل جائے تو میری کیا خدمت بجا لائے گا؟ وہ جواب دیتا، جو آپ پسند کریں گے۔ میں اسے جواب دیتا، مجھے 20,000 دینار عنایت کرنا، یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ چند سال ہی گزرنے پائے تھے کہ قاسم وزیر بنا دیا گیا۔ میں ابھی تک اس سے منسلک تھا، بلکہ اب تو میں اس کا مشیر خاص بن گیا تھا۔ ایک بار میرے دل نے اسے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن میں ڈر سا گیا۔ ابھی وزارت کا قلمدان سنبھالے ہوئے تیسرا روز ہی ہوا تھا کہ اس نے بذات خود مجھے بلایا اور کہا، ابو اسحاق، آپ نے مجھے وہ وعدہ یاد ہی نہیں کروایا۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے، میں نے آپ کی نظر کرم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسے فرض شناس خادم کے معاملے میں اس وعدے کو یاد کروانے کی چندہ حاجت بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے یوں جواب دیا،
اس وقت حکمران اور سلطان معتضد ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو اتنی رقم ایک ہی بار آپ کو دے دینا میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس معاملے میں میری اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو جائے، لہٰذا آپ ازراہ کرم اسے متفرق طور پر یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے وصول کر لیں۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کی خاطر ادھر بیٹھ جائیں، یعنی میرے پیے کی حیثیت سے، اور ان کی بڑی بڑی حاجات و ضروریات کی درخواستیں وصول کریں اور ان پر انہیں اکسائیں اور ترغیب دلائیں کہ موقع کو غنیمت جانو اور اپنے کام نکلوا لو، اور ان کی کوئی حاجت و ضرورت جس کے متعلق آپ ان سے بات کریں، خواہ ممکن الحصول ہو یا محال، مجھ سے دریافت کرنے سے نہ ہچکچائیں، حتیٰ کہ آپ کا مطلوبہ نذرانہ پورا نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ اس کے سامنے لوگوں کی حاجات اور درخواستیں پیش کرتا اور وہ ان پر دستخط کر دیتا۔ بعض اوقات وہ مجھ سے دریافت کرتا کہ اس میں آپ کو کتنے مال کی ضمانت دی گئی ہے؟ میں بتاتا کہ اتنا مال۔ وہ مجھے کہتا کہ اس میں آپ کو خسارہ رہا ہے، اس پر تو اتنا مال درکار تھا، کام کا معاوضہ بڑھوا لیں۔ تو اس طرح میں لوگوں سے مزید اضافے کا مطالبہ کرتا۔ میں ان سے مسلسل رقم میں اضافے کا کہتا جاتا اور وہ مجھے زیادہ دینے کا وعدہ کرتے جاتے، حتیٰ کہ وہ اشارہ کردہ رقم تک پہنچ جاتے جس کا موصوف نے مجھے اشارہ کیا ہوتا تھا۔ ابو اسحاق کہتا ہے، ایک بار میں نے اس کے سامنے ایک بہت بڑی درخواست یعنی کسی بڑے کام کی درخواست پیش کی جس سے مجھے 20,000 دینار حاصل ہوئے، اور اتنی لمبی مدت میں جو حاصل ہوا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اے ابو اسحاق، کیا نذرانے کا مال پورا ہو چکا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، تو وہ خاموش سا ہو گیا، اور پھر میں برابر اس کے حضور درخواستیں اور رکے پیش کرتا رہا۔ پھر وہ ایک ماہ کے دوران کم و بیش 1-2 بار خود پوچھا کرتا، کیا مطلوبہ مال حاصل ہو چکا ہے؟ تو میں بس کمائی اور ذریعہ آمدنی کے منقطع ہو جانے کے خوف سے یہی جواب دیتا کہ نہیں، حتیٰ کہ میرے پاس مطلوبہ رقم کا 2 گنا یعنی 40,000 دینار جمع ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے پھر دریافت کیا۔ اس دفعہ مجھے مسلسل جھوٹ بولنے سے شرم اور جھجک محسوس ہوئی۔ میں نے جواب دیا، وزیر صاحب کی سعادت و نیک بختی سے مطلوبہ رقم بندہ کو مل چکی ہے۔ تو کہنے لگا، واللہ آپ نے میرا فکر و غم دور کر دیا ہے، آپ کی مطلوبہ رقم ملنے تک میرا دل بے قرار ہی رہا ہے۔ ابو اسحاق کہتا ہے، پھر اس نے قلم دوات پکڑی اور بیت المال کے خزانچی کو ازراہ صلہ رحمی مبلغ 3,000 دینار مجھے دینے کے لیے تحریر ما دستخط جاری کر دی۔ میں نے وہ بھی لے لیے۔ اس کے بعد میں نے اس کے حضور درخواستیں پیش کرنے سے خود بخود ہی باز آ گیا، اور اب میں نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ایسی درخواستوں کو اس کے حضور پیش کروں گا۔ جب اگلا دن آیا تو میں اس کے پاس حاضر ہوا اور حسب دستور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، آپ کے پاس کوئی درخواست وغیرہ ہے تو لائیں۔ وہ حسب معمول درخواست لانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے عرض کی، میں نے تو کسی سے کوئی درخواست وصول نہیں کی، کیونکہ نذرانے کی رقم تو مکمل ہو چکی ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ وزیر موصوف سے کس طرح دستخط کرواؤں گا۔ وہ بولا، سبحان اللہ، آپ کا کیا خیال ہے میں آپ سے وہ چیز ختم کر دوں گا جس کی آپ کو عادت ہو چکی ہے، اور لوگوں کو بھی اس طریقہ کار کا علم ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا لوگوں کے ہاں عزت و مرتبہ بن چکا ہے، لوگ صبح و شام آپ کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں، اور اس عہدے یعنی پی اے کے منصب سے الگ ہو جانے کے متعلق لوگوں کو کوئی وجہ بھی معلوم نہیں، تو اس طرح لوگ آپ کے مرتبہ کے کم ہو جانے کا گمان کریں گے یا آپ کے مقام کی تبدیلی کا خیال کریں گے، لہٰذا حسب معمول ان کی درخواستیں پیش کرتے رہیں اور ان سے بلا حساب وصول کرتے رہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اگلے ہی روز علی الصبح درخواستیں لیے حاضر خدمت ہو گیا، اور پھر اس طرح روزانہ اس کے حضور رکے اور درخواستیں پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اپنا یہ مال اس طرح جمع کیا ہے، دیکھ لو فقہ کی کمی کیا گل کھلا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ آدمی علم نحو اور علم لغت میں کتنے عظیم مرتبہ پر فائز تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ جو ذریعہ آمدنی اس کے لیے جاری کر دیا گیا ہے وہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، تو وہ اسے بیان کرتا اور نہ اس پر نازاں و فرحاں ہوتا، کیونکہ ظلم سے ہتھیایا ہوا مال حقدار تک پہنچانا واجب ہوتا ہے، اور ایسی درخواستوں پر رشوت وصول کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی ایسی چیز پر رشوت لینا جائز ہے جس کے لیے وزیر کو امور سلطنت میں سے کسی امر پر تعینات کیا گیا ہو۔ اس مثال سے یہ حقیقت کھول کر سامنے آ گئی کہ فقہ کا مرتبہ دوسرے مراتب پر کس قدر بلند ہے۔